تو میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ تو آج کا ہمارا جو پردہ سیریز کا ڈے 7 ہے یا ڈے 6 ہے، میں بھول گئی، کچھ ٹائم سے کلاس بیچ میں رک گئی تھی۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک ہوگا پردہ اتارا، اترا اور اتروا دیا گیا۔ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے پردہ اتر گیا، یعنی غلطی سے اتر گیا آپ سے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے اتارا، ٹھیک ہے، جو آپ نے خود اپنی مرضی سے اتارا، اور ایک ہے جو اتروا دیا گیا، یعنی کسی نے زبردستی اتروا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں پردہ اترا کیسے، ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تو اترا، اچھا جی، کبھی کبھی اب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم پردہ کریں گے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پردہ کر لینے کے بعد جب ہم پردہ مطلب مکمل طور پہ کر لیتے ہیں، یعنی شرعی پردے کی میں بات کر رہی ہوں، ویسا پردہ نہیں جو آپ نارملی کہیں جاتی تب کرتی، نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکی نئی نئی پردہ کرتی ہے نا، تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آس پاس لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ لڑکی پردہ جو ہے کرنے لگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہی پردہ ہے جو باہر کیا جاتا ہے، گھر میں نہیں، ٹھیک ہے، جو شادی میں اتر جاتا ہے ایسا پردہ۔ تو اس کے لیے میں آپ کو سمپل کروں نا، اگر آپ کے کہیں پر کوئی فنکشن ہے، ٹھیک ہے، کوئی گیدرنگ ہے، جیسے ولیمہ ہو گیا یا کوئی اور کہیں پر جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی فیملی کے سب لوگ جو ہیں ادھر جمع ہونے والے ہیں، تو آپ جو ہے جائیں ادھر۔ اگر آپ نے پردہ کیا تو پھر آپ ضرور جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی یہ کیا کون سا پردہ ہے جو شرعی پردہ ہے، جو نہیں اترنے والا شادی میں بھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پھر غلطی سے جو پردہ اتر جاتا ہے، اب وہ کیسے ہوتا ہے، جیسے آپ گھر میں ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اتنا کہ آپ نے پردہ جو کہ شروع کر دیا، تو وہ اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب غلطی سے آپ پر کوئی کزن آ گیا غلطی سے کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے، غلطی سے آ گیا، غلطی سے آپ کی نظر پڑ گئی، تو اب لڑکیاں اکثر سوچتی ہیں کہ بس اب اوور، اب ختم، کیونکہ اب تو ہم دکھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ اب کبھی بھی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے آپ کا پردہ اتر جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنے دماغ میں کیا بات لے کر آنی ہے، پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ وہ کس لیے کہ بھائی ہمارا جو ہے یہ غلطی ہو جاتی ہے، غلطی انسان سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ بات آپ کو پہلے سے سوچ کے رکھنی ہے۔ اب اگر آپ کا پردہ غلطی سے اتر گیا تو پھر آپ نے اس کو ہمیشہ سے اتار نہیں دینا، اب وہ اتر گیا تو پھر دوبارہ سے لے لیں۔ جیسے اب غلطیاں کیسے ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ گھر میں ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں آپ کوئی کام کر رہی ہیں، اور کام کرتے دوران کیا ہو گیا کہ آپ مثال کے طور پر آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور گھر میں کوئی ہے یا کسی کو اندازہ نہیں کیونکہ آپ نے نیا نیا پردہ کیا۔ جیسے میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، جب اعتکاف کی، پردے کی نہیں، اعتکاف کی بات بتاتی ہوں، جب میں اعتکاف میں بیٹھی تو جیسے دوسرا دن تھا اعتکاف کا، تو ہمارے گھر میں جیسے اس دن ایک دم سے سب کو پتہ نہیں تھا نا، یاد نہیں رہا، پتہ تو تھا، یاد نہیں رہا کہ ہم اعتکاف میں ہوں، تو اندر کسی نے آنا تھا، میرے جو چچا کے بیٹے نا، انہوں نے آنا تھا اندر، تو جیسے وہ آنے لگے نا، کمرے تک آنے ہی والے تھے کہ فوراً سے امی کو یاد آ گئی، تو انہوں نے ان کو روک دیا درمیان میں، ٹھیک ہے، یعنی اگر ایسا ہوتا وہ مجھے دیکھ لیتے، آ جاتے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے، کبھی کبھی غلطی سے کوئی آ جاتا ہے، جیسے آپ کوئی کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو یاد نہیں ہے گھر میں کہ آپ کا جو ہے پردہ ہے، اور کچن میں آپ کوئی کام کر رہی ہیں۔ میں ابھی ان کی بات کر رہی ہوں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہتی، ٹھیک ہے، جن کا الگ سیپریٹ گھر ہے، تو آپ کام کر رہی ہیں، گھر میں تھوڑے ہی بہت لوگ ہیں، اور کوئی آ رہا ہے، آپ کا کوئی کزن آ گیا یا کوئی بہنوئی، ٹھیک ہے، بہنوئی سے بھی تو پردہ ہوتا ہے نا، آپ کی بہنوئی سے بھی آپ کا پردہ ہے، وہ محرم تھوڑی ہوتے ہیں، وہ نامحرم ہے۔ تو کوئی آ گیا، ٹھیک ہے، آپ کا کزن آ گیا، آپ کے بہنوئی آ گئے، یا کوئی اور رشتہ دار، کوئی بھی نامحرم جو کہ غلطی سے اندر آ گیا، غلطی سے نہیں آئے تو وہ کسی کام سے، لیکن اب آپ جو کہ اندر کام کریں ان کو پتہ نہیں، ٹھیک ہے، اب وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، اور اچانک سے ایک دم سے آپ کی نظر پڑ گئی، ان کی نظر آپ پہ پڑ گئی، تو اب آپ کیا سوچیں گے، بس ختم؟ نہیں، تو آپ نے فوراً سے جو ہے اپنے آپ کو کور کر لینا ہے۔ یعنی اگر آپ کچن میں کام کریں نا، بہت سی لڑکیاں دوپٹہ اتار کے کام کرتی ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ یہ نہ کریں، کیونکہ یہ بہت بری بات ہے۔ کھانا بناتے وقت تو ویسے ہی دوپٹہ پہن کے کھانا بنانا چاہیے، اس میں دو باتیں، ایک تو کھانے میں بال نہیں گرنے چاہیے، اور دوسرا آپ سر کھول کے کھانا بنا رہی، کھانے کی ویسی برکتیں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور چپل پہن کر، ٹھیک ہے، سلیپر پہن کر نہیں بنانا کھانا، تو یہ چیزیں تو پہلے سے ہی آپ کو دھیان رکھنی۔ تو اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے کیونکہ ہیٹ ہے ادھر اندر، تو آپ کیا کریں، کیپ، آج کل تو کیپ چل گئی نا، حجاب کیپ ہوتی ہیں، تو آپ ان کو پہن کے کھانا بنا لیں، یا پھر کاٹن کے دوپٹے جن کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو وہ والے لے لیں، اور ان کو پہن کر آپ کھانا بنائیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے فوراً سے جیسے ہی کوئی اندر آیا تو ان کا آپ کی نظر
ان کے اوپر پڑ گئی، ٹھیک ہے، سوری ان کی نظر آپ کے اوپر جیسے ہی پڑی تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو کور کر لینا ہے فوراً سے، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ پر جو پردہ ہے یہ 2 نمبری والا پردہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ ان کو غلطی سے دکھ گئی اور آپ نے کچھ ایکشن ہی نہیں کیا، یعنی ایسا ہی نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، تو وہ پھر آپ کے ساتھ ابھی تو نظر پڑی، پھر وہ بولنے کے لیے آپ کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ ایک تو یہ ہو گئی غلطی سے نظر پڑ گئی، ٹھیک ہے، اس میں خود کو یہ بچانا ہے کہ کور کر لینا. اگر آپ بیٹھیں، آپ کے پاس آس پاس کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر آپ پڑھ رہی ہیں، کوئی اندر ایک دم سے آپ پر کسی کی نظر پڑ گئی، تو بک سے اپنے آپ کو آواز ٹھیک نہیں آ رہی، اب ٹھیک آ رہی ہے، اب دیکھیں اب صحیح آ رہی ہے. اب بھی ٹھیک آ رہی ہے، بس تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی کم ہو جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب چلیے اب نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ بیٹھی ہوئی ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کے آس پاس ہے، مثال کے طور پر کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور ہے، کوئی چادر پڑی ہوئی، کسی بھی طرح سے نا خود کو آپ نے کور کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، چہرہ چھپانا ہے، تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ پردہ کرتے، اور یہ پردہ شرعی پردہ ہے، کوئی ایسا پردہ نہیں ہے جو 2 نمبری والا پردہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس میں صرف فارمیلٹی پوری ہو رہی ہو، ایسا پردہ نہیں ہے، یہ شرعی پردہ ہے جو لڑکی دل سے کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، ایک یہ پرابلم آ سکتی ہے. اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، جیسے آپ پھر آپ کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر کوئی کالج جانے والی لڑکی ہو، ٹھیک ہے، وہاں تو خیر آپ پہلے سے تیاری کر کے جائیں گی کہ آپ کے اوپر نظر نہ پڑے. اب کوئی ٹیوشن پڑھانے والی عورت ہے، ٹھیک ہے، لڑکی ہے جو ٹیوشن پڑھاتی ہے، تو ظاہر ہے بچے آتے ہوں گے آپ کے پاس، تو اب لڑکوں سے بھی پردہ ہوتا ہے، ایسے لڑکوں سے آپ کا پردہ نہیں ہے جو ایسی باتیں نہیں جانتے ہوتے. اب جو کہ آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں، 10 سال کا بچہ تک آپ پڑھا سکتی، 10-12 سال سے لڑکے اوپر کا لڑکے کو آپ نہیں پڑھا سکتی، لیکن ان سے جو چھوٹے ہیں اور 3 سال سے جو لگ بھگ بڑے بڑے ہیں نا، وہ سب سمجھداری رکھتے ہیں، اور 10 سال ویسے بھی 12 سال سے اوپر آپ پڑھا نہیں سکتی، تو 12 سال کے لڑکے تک سب سمجھدار ہوتے ہیں، تو ان سے آپ کا پردہ ہوتا ہے. تو کوئی اسٹوڈنٹ آ گئے تو آپ نے ان کو پہلے سے بتا دینا ہے کہ جو ہے آپ کے ٹیچر اس طرح سے پردہ کرتی ہیں، تو جب وہ اندر آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ وہ نوک کر کے آئیں، بتا کے آئیں، اندر آنا ہو تو پھر آپ پہلے سے خود کو کور رکھیں، ٹھیک ہے، ہو گیا. اس کے ساتھ اسی کے علاوہ آپ اپنے پاس اسکارف پہلے سے رکھیں، آپ کے پاس اسکارف پہلے سے موجود ہونا چاہیے، کبھی وہ اترنے والا نہ ہو. اور ایک پن آپ لے لینی ہے آپ نے، تاکہ آپ کو آسانی رہے. تو جیسے ہی کوئی آپ کو دکھے تو آپ اپنے چہرہ چھپانے کی کوشش کریں، کیونکہ پہلے سے آپ ساری تو کور ہوں گی. کپڑے آپ ایسے، آپ کو میں نے بتایا تھا کپڑے آپ کو ڈھیلے پہننے ہیں، اور آپ جتنے بنوا لیے، لیکن آئندہ سے جب بھی کپڑے بنوائیں گی تو ڈھیلے ڈھالے اور فل کور جن میں آپ ہو سکے ویسے کپڑے آپ نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے. فل کور سمجھ رہی ہیں، یعنی جو بازو ہوتی ہے، سلیوز ہوتی ہیں، وہ ہاتھوں کے کٹوں تک آپ کے ڈھک جائیں. ٹراؤزر آپ پہنتی ہے تو پیر کے جو ٹکنے ہیں وہاں تک وہ اچھے سے کور ہو جائیں، ٹھیک ہو گیا، اور ڈھیلے ڈھیلے ہوں، یہ سب ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے خود کو پھر چہرہ چھپانے کی کوشش کرنی ہے. چلیے اب آتے ہیں ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف. ایک پوائنٹ کیا ہے، اترا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے کور کر لیا کہ غلطی سے ہمارا اتر گیا، تو ہم نے اپنے دھیان میں پہلے سے یہ بات رکھنی ہے کہ غلطی سے اتر گیا تو ہم نے اس کو اتارنا نہیں ہمیشہ کے لیے. غلطی ہوئی، اللہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر دینا ہے. مجھے پتہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا غلطی سے اتر گیا نا تو لوگ آپ کو پریشان بھی کر سکتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں لوگ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پردہ کرنے والی لڑکی کا جان بوجھ کر لوگ پریشان کرتے ہیں کہ یہ اتر جائے، ٹھیک ہے، مذاق اڑانے کے لیے، آپ کو گلٹ فیل کرانے کے لیے، کا مذاق اڑانے کے لیے ایسا کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہو گیا. اب ایک ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کر خود اتار رہی ہیں، اب کوئی لڑکی ہے، یہ سب سے خطرناک اور یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ پھر اس کا جو ایک گلٹ ہے نا، پھر آپ ساری زندگی نہیں بھولیں گی. مثال کے طور پر آپ پردہ کرتے کوئی لڑکی، اب چل چکی اللہ کے حکم پر اور اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اب ایسا وقت آیا کہ اس کی شادی ہونے لگی، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے کہا کہ اب تو تم پردہ اتار دو کیونکہ تمہاری شادی ہے، تو پھر اس نے اتارا، پھر وہ پوری زندگی کبھی لے نہیں سکی، اور پھر وہ اسی گلٹ کے اندر پھر جیتی ہے، پھر وہ جی بھی نہیں پاتی ٹھیک سے. اس کو پھر یہ خیال رہتا ہے، بار بار اس کو یہ بات فیس کرنی پڑتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے جو ہے پردہ اتار دیا، یعنی اللہ کے حکم کو ماننے کے بعد پھر اس نے دوبارہ سے انکار کر دیا، جھٹلا دیا. جیسے کہتے ہیں نا، ہاں، قرآن پاک کی آیتوں کو جھٹلا دیا، تو جھٹلانے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ پھر اس پر عمل نہیں کیا. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ عمل کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو وہیں پر واپس چھوڑ دیا، جہاں سے شروع کیا تھا پھر واپس آ کر وہیں کھڑے ہو گئے. تو یہ نہیں کرنا آپ نے. اچھا، یہ بھی آپ سے ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ایسا ہی ہو گیا، آپ نے کوئی
کہیں جانا ہے کسی شادی میں کسی فنکشن میں آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی اسکول کی فیئر آ گئی تو سب جو کہ تیار ہو کے جا رہے ہیں، آپ کو بہت فورس کیا آپ کی دوستوں نے تو آپ چلی گئیں تیار ہو کے، وہاں پر آپ نے پردہ اتار دیا، لیکن بعد میں پھر آپ کو احساس ہو گیا کہ نہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب آپ دوبارہ پردہ شروع کرنے میں نا یہ شرم محسوس کر رہی ہوں گی، آپ کو لگا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے تو اتار دیا پردہ، اپنی مرضی تو اتارا، تو لوگ کہیں گے اس کا یہی کام ہے، کبھی یہ پردہ کرتی ہے اور کبھی نہیں کرتی۔ تو دیکھیں لوگوں کا کام ہے وہ ایسے بول سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو توبہ اسی کا نام ہے کہ بندہ ندامت ہو جائے اپنی غلطی پر، ٹھیک ہے، اس کو احساس ہو گیا تو آپ نے اللہ سے توبہ کرنی ہے اور پھر فوراً سے یعنی پردہ کر لینا ہے، اور کبھی پردے کو نہ اتارنے کا پھر آپ نے ارادہ کرنا ہے، پھر دوبارہ سے آپ پردہ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن کسی میں آپ نے یہ بہت آپ کے لیے نا یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہاں آ کے بندے کا پتہ چلتا ہے کہ بندے کا ایمان کیسا ہے، جب سب تیار ہو کے جا رہے ہیں، آپ کے گھر سے کوئی فیملی میں کسی آپ کے سگے بھائی کی شادی ہوگی، سب تیار ہو کے جا رہے ہیں بارات میں، لیکن آپ برقع پہن کے جائیں گی، آپ نقاب کر کے جائیں گی، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کیا قربانی دے رہی ہیں اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کو قربانی ہی پسند ہے، نیک بننے کے لیے شرط قربانی کی رکھی ہے اللہ نے، کہ وہی نیکی کی حقیقت تک کو پہنچ سکتا ہے جو اللہ کے لیے سب سے محبوب چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کس کو پسند نہیں، میری بھائی کی بھی شادی ہو تو میرے تو بڑے ارمان ہو جائیں گے، نہیں میرے اپنے بھائی کی شادی میں یہ پہننا ہے، یہ والی ڈریس پہننی ہے، یہ والا ہیئر اسٹائل بنانا ہے نا، یہ خواہشیں ہوتی ہیں نا سب کی، ہماری بہن کی شادی ہو بھائی کی ہو، لیکن پھر ان خواہشات کو ترک کرنا ہے، نہیں ہم نے نقاب کرنا ہے، ہم نے پردہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے پہلے سے اس چیز کے لیے جب بھی پردہ کرنا شروع کرنا ہے، یہ چیزیں جتنے آپ تک ٹاپک کرائے نا میں نے پردہ سے ریلیٹڈ، ان سب میں یہی ہے کہ سب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرائیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ پردے کی آپ نے کیوں ضروری ہے، آپ کیوں کریں گے پردہ، پھر کن کن سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ پردے میں مشکلات آ سکتی ہیں، لوگ آپ سے کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے، تو آپ نے ان کو کیسے فیس کرنا ہے، یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ تب آپ کو یہ بتایا کہ آپ کا پردہ خود سے اتر جاتا ہے تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے پھر دوبارہ سے شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر خود اتار دیا لوگوں کی باتوں میں آ کر، یا آپ کا اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ آپ پردہ کرنے کے بعد پچھتاوا کر رہی ہوں۔ دیکھیے بعض اوقات نا ایسا بھی ہوتا ہے انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، جیسے میرے ساتھ نا ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ میرا مزاج آپ جانتی ہیں، ہاں مجھے کسی سے بحث جھگڑا کرنا کم آتا ہے، میرا ہو بھی جائے تو مجھے بڑا گلٹ ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا، تو میں کبھی کبھی نا لوگوں کو ناراض نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کسی کا دل نہ توڑو، تو یہ کرنے کی وجہ سے نا بعض اوقات ایسے کام کر دیتی ہوں جس سے پھر میرا نقصان بہت ہو جاتا ہے اس میں، تو جب میرا نقصان ہوتا ہے نا تو میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، پھر جب میرا نقصان ہوتا ہے میرے اندر سے دل سے گلٹ نکلتا ہے، یار مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن پھر میں دوبارہ سے خود کو شانت کرتی ہوں، نہیں یہ میں نے اللہ کے لیے کیا تھا نا، تو اللہ کبھی میرے ساتھ غلط نہیں ہونے دیں گے، اللہ یہ میرے ساتھ یہ برا نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان وسوسہ اس چیز کا آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، نہیں تم نے تو نیک اعمال کیا تھا، دیکھو تم تو اللہ کا حکم مان رہی تھی، تم تو دین کے راستے پہ چل رہی تھی، تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، تمہارا ہی نقصان ہو گیا، ہے نا۔ تو آپ جب پردہ کر لیں گے نا تو شیطان آپ کو بھی کہیں گے دیکھو تم آئی ہو تمہارے بھائی کی شادی، سب دیکھو کتنا تیار ہو کے آئے، اور تم دیکھو تم کیا عبایا پہن کے آئی ہو، تم نقاب کر کے آئی ہو، ہے نا، اور تم اتنی خوبصورت، تو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تم اتنی خوبصورت ہو، تم سے تو لوگ بات ہی نہیں کر رہے، تمہارے پاس تو لوگ بیٹھ بھی نہیں رہے، اور تمہیں تو لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ تم عالمہ ہو یا فاضلہ ہو، یہ سب ٹھیک ہے، یہ ساری بات ہے، تو کہیں نہ کہیں بندہ اندر سے ہی خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ اندر سے ابھی آپ میسج کر رہی تو میرا دھیان ادھر چلا جاتا ہے، تو لوگ نا اندر سے ہی خود یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں میں نے یہ کیا کر دیا، ہاں میں نے پردہ کر لیا، کیونکہ باتیں دل پر لگ جاتی ہیں، لڑکی آپ دیکھیں یہ ہو گیا کہ ہم نے خود سے اتار دیا کسی کی باتوں میں آ کے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے اتروا دیا گیا، نہیں لوگ اتروا دیتے ہیں زبردستی، ٹھیک ہے، لوگ زبردستی اترواتے ہیں، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے، ایسا بھی ہوتا ہے گھر والے اتروا دیتے ہیں، ماں باپ اتروا دیتے ہیں، ایسی بھی لڑکیاں میرے پاس بہت میسج آئے ہیں، امی پردہ نہیں کرنے دیتی، بھائی نہیں کرنے دیتے، یا بہن نہیں کرنے دیتی، گھر والے نہیں کرنے دیتے، گھر والے نہیں مانتے، شادی میں ہم پردہ کر دیتے ہیں، تو لوگ ہم سے کہتے ہیں اچھا ایک اور چیز ہے، اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کے گھر والے نا منع تو نہیں کرتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ہوتے وہ دیندار بھی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تانے دیتے ہیں کہ تم یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہی ہو، یہ تم اپنی فیم کمانے کے لیے کر رہی ہو، یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے، وہ انسان جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ کام کر رہا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم دکھاوے کے لیے یہ کام کر رہی ہو، وہاں آ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ میں نے خود فیس کی ہے، میں پڑھاتی ہوں اور یہ تبلیغ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بھی میں نیک عمل کرتی ہوں نا تو مجھے سننے میں کہیں نہ کہیں سے یہ مل جاتی ہے کہ نہیں تم یہ دکھاوا کر رہی ہو، تم یہ نام کمانے کے لیے کر رہی ہو، تو مجھے یہ چیز بڑی دل پہ جا کے لگتی ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو اگنور کر دینا ہے کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا،
تو جب بھی آپ کوئی اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو بس اس میں اجر کی امید آپ اللہ سے ہی رکھیں. اگر آپ نے یہ بھی آزمائش ہے، مجھے لگتا ہے یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے کہ اللہ آزما رہا ہے. اگر تم نے میرے لیے یہ کام کیا تو پھر تمہیں لوگوں کی باتیں کیوں تمہارے دل پر اثر کر رہی ہے؟ تمہارے دل میں ہوں یا پھر دنیا ہے؟ یہ بھی اللہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے پھر جب آپ کو کوئی آگے کہے گا نا کوئی بھی مشکلات آ سکتی ہے تو پھر آپ نے پردہ اتارنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی تھی، بہت شرعی پردہ کرتی تھی جیسا کرنا چاہیے. اب جب شادی ہوگی تو جیسے ہی شادی ہوئی تو اس کی ساس نے کیا کیا، اس کا ولیمہ تھا، اس کو تیار کروانے کے لیے میل کو بلوا لیا کسی میک اپ کرنے کے لیے اور اسے میک اپ کروایا اس کا. دیکھیں کتنا برا ہوا. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شکل دیکھنے لائق تھی، یعنی وہ اتنی پریشان تھی. کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے، میں خود اس چیز کو جانتی ہوں کہ جو لڑکی ایک بار پردہ کر لے اور پھر اس کا اتروائے کوئی زبردستی نا، تو پھر یہ بڑی مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے. بہت دل پہ چوٹ لگتی ہے انسان کے لیے. پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف اس کا ایمان ہے، یعنی ایک طرف اللہ اور ایک طرف دنیا، تو پھر بندہ کس کو چنے گا؟ ظاہر اللہ کو ہی چننا ہے نا. لیکن لوگ جو ہے انسان کو نا ایسا پریشان کر دیتے ہیں. کبھی بھی نا ایسا مت کرنا کسی کے ساتھ کہ پھر کوئی بندہ نا اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے اور آپ اس کو جو ہے اتنا ٹونٹ کر رہے ہیں، اتنا اس کو ستا رہے ہیں کہ پھر وہ پریشانی میں آ کے نا وہ نیک عمل چھوڑ کے چلا جائے. پھر روز محشر اللہ آپ کو پکڑیں گے کہ تمہاری وجہ سے تم نے میرے بندے کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ تمہاری وجہ سے میرا بندہ مجھ سے دور ہوا. حالانکہ وہ مجھ سے بڑی محبت رکھتا تھا، وہ میرے لیے سب کچھ قربان کرتا تھا، لیکن تم ایسے تھے کہ تم آ کے راستے میں کھڑے ہو گئے. تمہیں میں نے کہا تھا کہ تم جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا، نہیں نا. تو پھر اس لیے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا. آپ نے ایک کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو زبردستی آپ کو اتروا دیا گیا اس میں بھی ایک چیز ہے. اب جو کوئی زبردستی اتروا رہا ہے اس میں بہت ساری کنڈیشن آ سکتے ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ پردہ اتارو. ایک یہ آ سکتی ہے کہ آپ کی دیکھیں جب آپ کی شادی نہیں ہوئی نا جن کی اب تک، تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ جب شادی کوئی رشتہ ہے تو پہلے آپ نے یہ چیز کلیئر کر لینی ہے، بالکل کلیئر کر لینی ہے کہ آپ نے پہلے یہ چیز کلیئر کر لینی ہے کہ آپ شرعی پردہ کریں گے. ٹھیک ہے، شرعی پردے کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی اس گھر میں جتنے بھی نامحرم ہوں گے سب سے پردہ کریں گے، دیور جیٹ وغیرہ سب. یہ بات آپ نے پہلے ہی کلیئر کر لینی ہے تاکہ بعد میں کوئی دقت نہ آئے. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ جب اپنے گھر میں ہیں، ٹھیک ہے، ابھی سے آپ نے ایسا پردہ کرنا شروع کر دینا ہے کہ پہلے لوگ آپ کے گھر پہ قدم ہی نہ رکھے اس طرح کے لوگ. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کو پتہ ہوگی یہ لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے، ہم اس کو اتروا نہیں سکیں گے، تو پہلے ہی وہ ایسے لوگ آپ سے دور رہیں جو دو نمبر ہی کرتے ہیں. دین مطلب دو نمبری کا مطلب سمجھے، دو نمبری والا. دین میں بھی دو نمبر ہی ہوتے ہیں کہ لوگ دکھتے رہے ہوتے ہیں دیندار، لیکن پھر وہ اعمال ان کے ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چیز کو. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو رشتہ ہوتا ہے کہ لڑکی جو شرعی پردہ کرتی ہے تو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن ان کو کہیں ایسا رشتہ مل رہا ہوتا ہے، لڑکی بہت ماڈرن ہوتی ہے اور وہ لوگ دیندار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم چینج کر لیں گے، مطلب بدل دیں گے لڑکی کا مزاج. تو ایسا تو نہیں ہوگا. جو پہلے سے ریڈی ہے نا اس کو آپ نہیں کر رہے تیار. ٹھیک ہے، یعنی اس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور جو اس چیز کے لیے تیار نہیں، آپ اس کو سوچ رہے ہیں کہ اس کو آپ بدل لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگ یہ کیا کرتے ہیں، یہی دو نمبری والا دین چلا رہے ہیں کہ دین میں بھی دو نمبری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کے ساتھ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے کہ لوگ آپ کا زبردستی اتروا رہے ہیں، دیکھیے اگر ایسی کنڈیشن آ گئی کہ لوگوں نے کھینچ کے آپ کے منہ سے آپ کا پردہ اتروا دیا، تو یاد رکھیں سر پہ تو آپ کا ہے نا، آپ کے منہ سے نقاب کسی نے کھینچا، سر پہ تو ہے نا. تو بس پردے کے آپ جس لیول پر ہے نا اس سے نیچے آپ نے نہیں آنا. جتنا آپ کر سکتے ہیں نا اتنا آپ کریں، جتنا آپ کے بس میں ہے نا آپ اتنا کر لیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. جو اسباب جتنے آپ کو اسباب نظر آ رہے ہیں سارے اختیار کریں اور باقی اللہ پر پھر توکل کر کے بیٹھ جائیں. ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ میں اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا پھر اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر پھر توکل کروں اللہ پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کو باندھ کر اس پر توکل کرو، اونٹنی کو باندھ کر پھر اللہ پر توکل کرو. تو اب ہمیں یہیں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پھر ہم پہلے سارے اسباب اختیار کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر لوگ ہمارا نقاب اتار رہے ہیں تو ہم دوپٹہ پہنیں گے، حجاب لیں گے. حجاب بھی اتار رہے ہیں تو ہم گھر میں کم سے کم دوپٹہ خود کو کور کریں گے. لوگوں نے سر سے اتارا تو ہم گلے سے نہیں اتاریں گے. ٹھیک ہو گیا نا. تو آپ نے پردے کے جس لیول پر ہے اس سے اوپر جانے کی بہت ہمت کرنی ہے جتنی آپ سے ہو سکتی ہے. جتنا آپ، اگر آپ کو لوگ خود سے کھینچ کے نہیں اتار رہے، لوگ صرف باتیں سنا رہے، تو باتیں آپ نے سہنی پڑیں گی اللہ کے لیے. سہتی رہیں، جتنا ہو سکے اتنا سہن، جتنا بڑا دل تو آپ کو بڑا کر کے چلنا ہی پڑے گا.
کیونکہ ایک بار اگر اللہ کے راستے میں چل گئی تو یہ بات آپ اب ذہن میں بالکل بٹھا لیں کہ آپ کے اوپر پھول نہیں برسائیں گے لوگ، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے لوگ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پھر آپ کو اسی طرح آزمائیں گے۔ جتنی بڑی آپ کے ساتھ آزمائش ہوگی، جان لینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تو خود کہتے ہیں نا، کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے ہیں اللہ جتنا وہ سہ نہ سکے، تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ایمان کی دلیل ہے کہ جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی، اور پھر جتنی بڑی آزمائش انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ جتنی مشکلیں آپ سہیں گے نا، جنت مشقتوں سے جڑی ہے، بہت ساری پرابلمس کو فیس کرنے کے بعد آپ کو جنت ملے گی۔ جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ یوں ہی پا لیں گے، نہیں، جنت بہت مشکل سے ملنے والی چیز ہے، اور جہنم خواہشات سے جڑی ہے۔ جس انسان کو جہنم میں جانا ہو تو وہ یہ ضروری ہے کہ نماز قرآن چھوڑ دے، نہیں، میں کہہ رہی ہوں نماز قرآن سارا کچھ کرتا رہے لیکن اپنی خواہشات پر بالکل قابو نہ پائے، ان کو جو دل میں آ رہا ہے کرتا پھرے، ویسے ہی جہنم میں چلا جائے گا۔ جہنم خواہشات سے جڑی ہے، بھری پڑی ہے۔ دنیا میں ایک بت یہ بھی ہے، بت پرستی، پتہ ہے ایک بت پرستی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی جو دل میں بات آ رہی ہے اس کو بس مانتے چلیں، تو یعنی اپنی خواہشات کو، ہم اپنی خواہشات کو پورا کرتے چلے جائیں، ایک بت پرستی یہ بھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے بچنا ہے اس چیز سے، یعنی بت پرستی میں اگر سمجھ لے تو پھر یہ بات شرک تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خواہش یہ ہوئی کہ میرے بھائی کی شادی ہے، میری بہن کی شادی ہے، یا پھر میری شادی ہے تو میں اپنی شادی میں یہ والی ڈریس پہنوں گی، یہ والا گاؤن پہنوں گی، ایسا ہیئر اسٹائل بناؤں گی، اور یہ والی ویڈیوز بنانی ہے، یہ والی پکچرز لینی ہے، یہ والا اسٹیج پر یوں کر کے بیٹھنا ہے، یوں کر کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے لہنگے کو یہ کرنا ہے، یہ سب چیزیں اگر ذہن میں آ رہی ہے، مہندی لگانی ہے، مہندی کے فنکشن پہ یہ پہننا ہے، یہ سب خواہشات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ اس خواہش کو آپ مان لیں، اپنی شادی میں یہ سارے کام آپ کر لیں، آپ بڑھیا سے ہلدی والے فنکشن پہ بھی یہ ساری پکچرز بنائیں، یہ سارے کام آپ کریں جو آپ کی خواہشات سے جڑیں، اور ایک راستہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کو، اللہ کے نبی نے نکاح کو آسان بنایا، بہت سادہ بنایا، تو وہ اپنا لیں۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ جو وہ آسانی والا طریقہ تھا اس میں آپ کی خود کی بڑی فائدے بھی ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، خرچہ بھی آپ کا بچ رہا تھا، یعنی یہ بھی فائدہ آپ کا ہو رہا تھا دنیاوی، اور دین کا فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ نکاح بہرحال ایک عبادت ہے، عبادت کا آپ کو ثواب ملا، سادگی سے کیا، سنت آپ نے پوری کر لی تو سنت کا آپ کو ثواب مل گیا، ٹھیک ہے، اور اللہ بھی آپ سے راضی ہو گیا۔ اس سے بڑا کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن ادھر آپ نے نکاح تو کیا، لیکن اس میں آپ نے اتنی ساری رسمیں لگا دی، تو ظاہر آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ خواہشات کو آپ نے پورا کر لیا تو پھر آپ ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، پردے کے جس بھی لیول پر ہیں اس سے اوپر جانے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور اس سے نیچے نہیں آنا۔ غلطی سے ہمارا پردہ اتر جانا ہے تو فوراً سے بس آپ نے کر لینا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ محرم ہے یا نامحرم ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ پتہ نہیں ہوتا۔ بہت سے رشتے ایسے ہیں جن کو میں مثلاً جیسے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے باپ سے آپ کا پردہ نہیں ہے، وہ تو اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں، چچا آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تایا ابو آ گئے، یہ سب آپ کے باپ سے ہیں، آپ کے دادا، تو ان سے آپ کا پردہ نہیں، یہ محرم ہے، تو یہ اس طریقے سے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ رشتہ محرم ہے یا نامحرم، جیسے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کے کوئی، آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے چچا ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ باتوں باتوں میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ آپ کے چچا نہیں ہیں، یہ تو دور کے کوئی چچا ہیں، ٹھیک ہے، چچا ہی لگتے ہیں لیکن رشتہ داری میں ہے، مطلب نامحرم ہے، تو فوراً آپ کو پتہ چلا آپ نے پردہ کیا ہوا نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایسی کنڈیشن میں آپ فوراً سے وہاں سے اٹھ جانا ہے، بس کوئی کام یاد، کسی بہانے سے نکل جائے۔ میں آپ کو اسپیشل میں اپنا بتاؤں نا، جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ پردہ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، لوگ آس پاس بہت ہیں، تو میں نے ڈائریکٹ واش روم کی طرف چلے جانا ہے، لیکن ایک مجبوری یہ ہے کہ پھر باہر بھی تو آنا ہوگا نا، آپ وہاں بیٹھے تو نہیں رہیں گے، تو باہر نکلنے کے لیے تو پھر آپ نے ساتھ میں اسکارف رکھیں، تو بھائی میں نے ایک طریقہ نکالا کہ کاٹن کا دوپٹہ، کسی بھی طریقے کا سوٹ لو، کتنا بھی مہنگا لو، بس کاٹن کا دوپٹہ، اس سوٹ، اگر سوٹ پسند آ گیا کوئی اور اس کے ساتھ کاٹن کا دوپٹہ نہیں بھی ہے تو میں نے الگ سے لے کر آنا ہے، پر کاٹن کا دوپٹہ، کیونکہ وہ کور ہو جاتا ہے اچھے سے، وہ سر سے اترتا ہی نہیں ہے، وہ خود بھی نہیں اترتا جب تک ہم نہیں اتارے، وہ اتنے اچھے سے کور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کھانا بناؤں تو کھانے بناتے ٹائم تو میں اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے چھوٹے دوپٹے خریدے ہوئے کاٹن کے ہی، وہ بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کاٹن والا استعمال کریں، اس میں آپ کو آسانی رہے گی خود کو کور کرنے میں۔ اگر کئی بار ایسا ہو گیا ہم چھت پر ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ ہو رہی ہے، دھوپ میں بیٹھے ہیں، سردی کا موسم ہے، نیچے کوئی آ گیا گھر میں،
کوئی مہمان آ گیا نامحرم ہے، آپ کے اوپر پاس جو ہے کوئی، آپ جو ہے بیٹھی ہوئی صرف دوپٹہ تو آپ کے پاس ہے نا، تو کم سے کم آپ اپنا چہرہ کور کر کے آ سکتے ہیں. تو یہ آسان طریقہ ہے. جب نامحرم کے پاس مان لو آپ کو کھانا سرو کرنے کے لیے جانا ہے، گھر میں کوئی ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے، مہمان ہے اور مہمان نامحرم بھی ہے، تو میل بھی ہے فیمیل بھی ہے، سب ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جائیں گی تو آپ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ سامان پکڑیں، اتنا پکڑ لیں جو آپ ایک ہاتھ میں اٹھا سکیں، ٹھیک ہے، اتنا سامان پکڑیں اور دوسرے ہاتھ سے اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو کور کر لیں. یہ آپ کریں. اس طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں آپ کہیں رشتہ داری میں چلی گئی، مثلا خالہ کے یہاں چلی گئی، خالہ کے سارے بیٹے نامحرم ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اور اپلیکیشن میں چلی گئی اور وہاں پر آپ کھانے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر آپ ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے، اب کھانے کے لیے ظاہر ہے منہ تو آپ نے کھولنا ہوگا. تو اب کیا کریں گے، آپ چہرہ آپ کھولیں گی تو ظاہر ہے پردہ پھر اتر گیا تو بڑی مشکل ہوگی. پھر ایک بار اتر گیا نا، دوبارہ پھر کرنا ظاہر ہے وہ ایک دم سے کوئی چیز آپ کی بہت، آپ سیڑھیوں پر چلی گئی تھی، مثال کے طور پر آپ چھت پہ جا چکی تھے، وہیں سے آپ کا پیر پھسلا، آپ نیچے آ کے گر گئی، تو پھر اوپر جانے کے لیے پھر ویسے واپس محنت کرنی پڑے گی جیسے آپ پہلے آئی تھی. ٹھیک ہو گیا نا. تو اب آپ ایسے میں کیا کریں، دیکھیں آپ نے نا ایک کانفیڈنس اپنے اندر لانا ہوگا، یہ تو آپ نے کرنا ہوگا، اتنی ہمت آپ نے لانی پڑے گی. آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ بیٹھی ہوئی کھانے کے لیے تو آپ نے اتنی ہمت لا کے اپنے اندر ایک جملہ کہنا ہے. وہ کیا کہ کیا یہ میں باہر لے کے جا سکتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو کھانا ہے آپ نے کہنا ہوگا کیا میں باہر بیٹھ کے کھا سکتی ہوں. یعنی الگ وہ سمجھ جائیں گے کہ لڑکی شرعی پردہ کرتی ہیں، وہ آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اب ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر بھائی نقاب کے نیچے سے جگہ بنائے، وہی والا طریقہ اور کھائے. اس میں مشکل ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ کے لوگ مذاق اڑائیں، پھر آپ کے دل پہ لگیں گی بات، آپ کو برا لگے گا. تو پہلے ہی آپ نے یہ چیز کلیئر کر کے کہ بھائی آپ میں باہر لے جا کے کھاؤں یا پھر میں بعد میں کھا لوں گی. یا پھر آپ نے کسی سے کہہ دینا ہے، مثلا خالہ کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، خالہ میں پردہ کرتی ہوں اور میں باہر لے جاؤں، تو خالہ تو منع نہیں کریں گی نا. اور بعد میں پھر دیکھیں آپ کے لیے اللہ خود ہی آسانی کر دیں گا. شروع میں آپ کو یہ چیزیں مشکلیں آپ نے فیس کرنی ہوگی، یہ کرنا ہوگا، آپ نے اپنے لیے ہمت جٹا کے آپ نے کام کرنا ہوگا شروع میں. کہ آپ نے پہلے آپ جب یہ بول دیں گے نا کہ میں باہر لے جا کے کھا لوں، تو انشاءاللہ جب بھی آپ کہیں اگلی بار جائیں گے نا، کیونکہ دیکھیں عورتوں سے بڑا نیوز چینل نا کچھ نہیں ہوتا. جب آپ نے ایک گھر میں ایک کیا ہے نا کہ آپ نے بول دیا کہ آپ نے الگ بیٹھ کے کھانا کھایا، وہ اس عورت کسی ریلیشن میں آپ گئی، رشتہ داری میں گئی، ریلیشن میں آپ گئی، ٹھیک ہے، بعض اوقات نا بولتے بولتے پتہ نہیں چل رہا کیا زبان سے نکل رہا ہے. تو آپ رشتہ داری میں گئی اور آپ نے وہاں کہہ دیا کہ میں الگ بیٹھ کے کھانا کھاؤں، تو وہ عورت ہی نا دوسری عورتوں کو یہ چیز بتا دے گی. ٹھیک ہو گیا نا. بہت سارے لوگوں کو پھر بات پتہ چل جائے گی آپ نے ایسا کیا. تو اگلی جگہ جب آپ جائیں گے نا کہیں اگلی دفعہ، تو آپ کے لیے خود ہی لوگ کہہ دیں گے، آپ کے لیے الگ جگہ بنا دیں گے، آپ یہ آرام سے کھا لیں. جب ایک دو دفعہ ایسا ہو جائے گا تو انشاءاللہ سب جگہ پر آپ کے لیے آسانی اللہ پیدا کروا دیں گے. لیکن شروع میں آپ نے محنت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے شروع میں آپ نے ضرور کرنا ہوگا. لیکن یاد رکھیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے جب آپ شروع میں محنت کر لیں گی نا، تو آپ تھوڑے ہی دن آپ کو ہوں گے. پہلے پتہ ہے آپ شروع میں جب پردہ کریں گے، مثلا آپ نے اگر آج سے بھی شروع کیا، تو کم سے کم آپ تلاش کریں شادی کہاں پر ہے. سب سے پہلے نا کوئی ایسی جگہ کہاں پر ہے جہاں سب لوگ آپ کی ریلیشن میں سب اکٹھے ہو، رشتہ دار سارے، یعنی جہاں میں سب کو ایک دفعہ آپ کو میں پتہ لگ جانا چاہیے کہ ہم نے جو ہے پردہ کر لیا شرعی. تو آپ وہاں جائیں پردہ کر کے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، پھر آپ کے لیے آسانیاں ہو جائے. ٹھیک ہو گیا نا. پھر جب آپ کر لینا تو شروع میں آپ نے ہمت کرنی، لوگوں کو فیس کرنا، لوگ جو بولیں گے آپ نے سہنا پڑے گا. پھر انشاءاللہ بعد میں تو لوگ خود، یہ جو لوگ آ کے آپ کو تانے دے رہے ہیں، لوگ آپ کے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں، آپ کے رستوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، کل کو انشاءاللہ یہی لوگ پھر آپ سے آ کے کہیں گے ہم فلاں پریشان ہیں، ہمارے لیے دعا کرنا، آپ تو بہت دین والی، کوئی دعا بتا دیں، یا کوئی آپ کیا پڑھتی ہیں، یا پھر وہ آ کے آپ سے کہیں گے ہمارے بچے کو اپنے مدرسے میں ایڈمیشن کرانا ہے، کون سا سبجیکٹ دلوائے، یا پھر آپ سے دین کے معاملے میں باتیں پوچھیں گے انشاءاللہ، آپ کو دعاؤں کے لیے کہیں گے. ان کے دل میں آپ کے لیے اللہ محبت خود ڈلوا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے جب کوئی میرے لیے تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے نا، اللہ کے لیے کوئی تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں اس کے لیے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں. پھر لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو پھر لوگ اللہ کے یہاں جب اس بندے کو مقبول کر لیا جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ دنیا اس کے قدموں میں لا کے بچھا دیتا ہے، دنیا اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. بس آپ ایک بار نا اللہ کی خدمت میں لگ جائیں، مثلا اللہ کے دین کی آپ خدمت کر لیں، اللہ دنیا سے آپ کی خدمت خود ہی کروا دے گا، آپ کے لیے خود اللہ آسانی پیدا کر دیں گے. بس آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی شروع کریں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے پردہ جب آپ نے کر لیا، غلطی سے اتر گیا، تو آپ نے یہ توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اتارنے نہیں دینا. کسی نے اتروا دیا، خود اتارا ہے، جس طریقے سے بھی اترا، بس جیسے اتر دوبارہ سے پھر کرنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اب
دوسری چیز اسی کے ساتھ آپ نے دوسری لڑکیوں کے ساتھ لیے آسانیاں پیدا کرنی شروع کرنی ہے جو پردہ کرنے والی ہیں ان لڑکیوں کے لیے. آپ کہیں جا رہی ہیں مثلا سفر میں، آپ کو کوئی لڑکی دیکھی اس نے مکمل پردہ کیا ہوا ہے، آپ نے بھی کیا ہوا ہے چاہے تو مکمل، اور اس نے بھی کیا ہوا ہے. اب وہ کھڑی ہیں، آپ بیٹھی ہیں، مثلا آپ بس میں ہیں، وہ کھڑی اور آپ بیٹھی. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اٹھ جانا ہے، اس کو سیٹ دے دینی ہے. آپ سمجھیں گے سب یہ کیا ہو گیا، یہ اتنی بھی اب کسی کی خدمت نہیں کرنی، ہم کیسے لٹک کے جائیں گے کہ بس میں. کوئی بات نہیں نا، اللہ کے لیے کر رہی ہوں. دیکھیے یہ بہت بڑی، آپ کو لگ رہا ہوگا بہت مذاق سی بات ہے، لیکن پتہ ہے اس کے اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے اس چیز کی. اللہ کے یہاں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی نا بہت بڑی قدر ہے. اللہ بہت قدردان ہے. اللہ اب کیا پتہ اللہ آپ کو جنت میں جگہ دلوائے، کہیں بہت اچھا مقام جنت میں آپ کے لیے بنا دے کہ میری بندی نے نا میرے لیے خود کھڑی ہو کے کسی میری خاطر ہی میری بندی کو جگہ دی تھی میری محبت میں، تو میں اس کو جنت میں نا بڑی خاص جگہ دوں گا. ٹھیک ہے، فرشتوں سے اعلان کر دے کہ میری فلاں بندی کے لیے نا بہت بڑھیا سے محل تیار کر دو. اللہ تو بڑے قدردان ہے. ایسے اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں. آپ کہیں اور ہیں، مثلاً کوئی لڑکی، آپ نے کھانا کھا لیا شادی میں، کوئی لڑکی ہے پردے والی، اس نے نہیں کھایا، بیٹھی ہوئی شرما رہی، کسی نے نیا نیا، کیا پتہ کسی نے نیا نیا کیا ہو بیچاری نے اور وہ شرما رہی ہو، لیکن آپ کو پریکٹس ہو چکی ہے، تو آپ اسے کہیں باجی آپ کو کچھ چاہیے تو آپ اسے خود لا کے دے دیں. لوگ آپ کی مذاق بنا سکتے ہیں، مجھے پتہ آپ کو سرونٹ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ویٹر کہہ سکتے ہیں، کہنے دیں. کیا پتہ اللہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت کے کھانے آپ کو کھلائے، جنت میں سب سے اچھا کھانا آپ کے لیے تیار کر دیا جائے. ہو سکتا ہے نا. تو اللہ کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل کریں اس نیت سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ آپ کے لیے، اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے. اللہ کے یہاں آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی بہت قدر ہے. تو آپ نے اپنے لیے بھی آسانی کرنی. دیکھیے اچھا ایک نا کوئی رستہ ہے، ٹھیک ہے، اس پر بہت ساری جھاڑیاں ہیں. آپ نے اس رستے کی جھاڑیاں ہٹائیں، اس کو صاف کیا، اس کو ایسا کر دیا کہ لوگ اس پر سے گزر چکے. اب وہ ایک رستہ بن گیا بہت اچھا اسموتھ رستہ، وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں. تو اس کو صاف کرنے والا کون تھا؟ آپ تھی. یعنی آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی. ٹھیک ہے، آسانیاں پیدا کرنے والی بنے. آپ نے جب آپ مدد کریں گے نا دوسری لڑکیوں کی پردہ کرنے والے کی، تو آپ کے لیے خود اللہ کروا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اب سے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کو میں نے بتا دیا. اگر آپ نے کر لیا تو ہمت نہیں ہارنی. اب اتر بھی سکتا ہے، لوگ مشکلیں بھی پیدا کر سکتے ہیں، لوگ کھینچ کے بھی اتار سکتے ہیں آپ کے منہ سے آپ کا پردہ، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، بس اترنے نہیں دینا. ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ہاں، میں امید کرتی ہوں آپ خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کریں گی، اور مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا. اور میں ایک ذہن میں میری ایک بات یاد آئی ابھی کہ آپ جب سب لڑکیاں ہیں، ہم جو پردہ سیریز کو ابھی کر رہی ہیں، ہمارا یہ جو 10 دنوں کا سفر ہے الحمدللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اس کے ذریعے میں، اللہ سے امید ہے ہم نے جو پردہ کیا اور ہماری بخشش کر دیں اور پھر جنتوں میں ہم سب داخل ہوں، تو اللہ کہیں گے وہ بندیاں ہیں جنہوں نے پردہ سیریز کروائی تھی، کسی نے جوائن کی تھی، کسی نے کروائی تھی، اور پھر یہ اس کے طفیل میں نے ان کی بخشش کر دی اور یہ جنتوں میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور میرے لیے لوگوں کی باتیں سنی بھی، لوگوں کے طعنے برداشت کیے، اور میرے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی رہی. ٹھیک ہے، تو اللہ آپ کو آپ کی بخشش کرے گا. مجھے پوری امید ہے جب جنتوں میں جائیں گے نا تو ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ جائیں گے تو بڑی خوشی ہوگی. پر اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے اللہ ویسے ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کرے گا. ایسی بات نہیں ہے، میرے لیے بھی بہت مشکلیں ہو چکی ہیں پردے میں آپ کو پھر بھی بتا رہی ہوں، لیکن میرے ساتھ بھی بڑے مسائل ہیں اس پردے کو لے کر کے. میں بھی بہت ساری چیزیں فیس کر رہی ہوں، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی. جیسے میں نے نہیں ہاری، میں تو آپ کو سمجھا رہی ہوں. دیکھیے اتنی مشکلوں سے میں خود گزر کے آپ کو بتا رہی ہوں، تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی. ٹھیک ہے، چلیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.